ثانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بخاری شریف کی احادیث کے درس پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کردہ حدیثوں کو ذکر کریں گے، اور ان احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے جو عظیم پیغام پوشیدہ فرمایا ہے اس پیغام کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں ایک الگ طریقے سے عرض کیا جائے گا۔ الگ طریقے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو صرف ایک پیغام کی حیثیت سے نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیغام کو بیان کرنے سے مقصود اصلی ہے وہ بھی تلاش کریں گے، اور اس کو تلاش کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اپنا محاسبہ کیا جائے گا، اور عملی طور پر اگر وہ حدیث ہم سے کسی چیز کا تقاضا کر رہی ہے، کسی عمل کا تقاضا کر رہی ہے، سوچ کی تبدیلی کا تقاضا کر رہی ہے، کردار اور سیرت کی بہتری کا تقاضا کر رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی بھرپور توجہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ حدیث کریمہ عرض کی جائے، میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات پر کلام کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی ماشاءاللہ بڑے قوی الحافظہ تھے، زاہد زمانہ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور آپ کی سیرت کا ایک پہلو میں انشاءاللہ یہاں پہ عرض کر کے پھر ہم اگلا آپ کے ذرا قوت حافظہ کو دیکھیں گے کہ محمد بن منصور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے اپنی داڑھی سے ایک تنکا نکالا اور اس کو مسجد میں پھینک دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور دیگر لوگوں کو بھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب لوگ تھوڑے سے غافل ہوئے تو آپ نے وہ تنکا اٹھا کر اپنی آستین میں رکھ لیا، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو وہ تنکا باہر پھینک دیا۔ اب دیکھیے، بظاہر یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمہ وقت اپنے دل میں رکھے، اور کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ فائز ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی ہی شہرت اور دوام سے کیوں نہ نوازا ہو، لیکن وہ پھر بھی کسی چیز کو، کسی عمل کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کرے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی ایک مرض ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ عزت سے نواز دیتا ہے، کچھ شہرت مل جاتی ہے، تو بعض اوقات ہم بہت سے اعمال جن کو ہم اپنی نگاہوں میں چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کرنا اپنے لیے کچھ ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ضروری وہ ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن ضروری سمجھتے نہیں، چھوڑو یار تو عام لوگ کریں گے، ہم کیا کریں۔ لیکن ایسا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تنکا اگر کسی نے مسجد میں گرایا، اور یہ مسجد کی ایک طرح سے بے ادبی تھی، تو آپ نے اس تنکے کو اٹھا کر بھی باہر پھینکا۔ لیکن آپ غور کریں کہ امام بخاری نے اس شخص کی عزت نفس کو بھی ملحوظ رکھا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، شخص تم کیا کر رہے ہو، تنکا پھینک رہے ہو، پھر اٹھا کے آپ باہر پھینک دیتے، اس میں آپ کے لیے واہ واہ کا پہلو تو ہو جاتا، لیکن وہ شخص اپنے لیے مطلب وہ شخص ذلت محسوس کرتا اور لوگ اس کو برا بھلا کہتے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خوف تھا، مسجد کی عظمت، احترام، اور اس کے لیے پھر مسلمان بھائی کی عزت و احترام کا جذبہ، اور اس کے لیے پھر ایک ایسا عمل اختیار کرنا کہ جس عمل کو اختیار کرتے ہوئے ایک بہت بڑا عالم دین، ایک بہت بڑے جو مطلب کسی مقام پر فائز ہوں، وہ لوگ 10 دفعہ سوچیں گے چھوڑو یار تنکا ہی تو ہے، مؤذن صاحب صفائی کر دیں گے، فلاں صفائی کر دیں گے، کون اٹھا کے باہر پھینکے۔ لیکن بہرحال جو عارضی پسند ہوتے ہیں، جو اپنی طبعی کیفیات پر غالب ہوتے ہیں، جن کے پیش نظر آخرت کے بلند درجات ہوتے ہیں، دنیاوی درجات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے ایسا عمل کرنا کوئی بڑا نصب گرا نہیں گزرتا ہے۔ تو اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہے، کوئی بھی عمل معمولی نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے سب کو اہمیت دی، جو ان کے سامنے ایسا عمل آیا کہ وہ کر سکتے تھے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی تھی، انہوں نے کسی عمل کو معمولی سمجھ کر ترک نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کا ایک واقعہ بس میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ محمد بن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس زمین کا ایک قطعہ تھا جس سے سالانہ آپ کی آمد آتی تھی، اور 700 درہم آپ اس کا کرایہ وصول کیا کرتے تھے۔ وہ کرایہ دار بعض اوقات آپ کے لیے 1 ککڑی یا 2 ککڑیاں لایا کرتا تھا، اور امام بخاری کو ککڑی بہت زیادہ پسند تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو صرف یہ 1-2 دفعہ ککڑی لانے پر ہر سال 100 درہم معاوضہ دیا کرتے تھے۔
درہم کہتے ہیں چاندی کے ایک سکے کو، تو 100 درہم سمجھ لیں ہمارے وہ یہاں پر آئے تو یہ بالفرض سمجھ لیں کہ آپ 100 درہم آپ سمجھ لیجئے کہ لاکھ سے اوپر 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ، یہ گویا کہ 1.5-2 لاکھ روپے ککڑی کے عوض آپ دے دیا کرتے تھے محبت میں کہ یہ میرے لیے ککڑی لے کر آتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ بڑے ہی سخی آدمی تھے. یوں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خود اپنے بارے میں کہ مجھے ہر سال 500 درہم آمدنی ہوتی ہے اور میں وہ سب کے سب علم دین کے طلبہ پر خرچ کر دیتا ہوں. تو ایک محمد بن حاتم کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان 2 شخصوں میں کتنا فرق ہے جو مال کو اس طرح خرچ کرتا ہے اور جو مال کو اپنے لیے جمع کرتا ہے. امام بخاری نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ دینی طلباء پہ خرچ کرنا، اہل علم پر خرچ کرنا، یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ چیز ہمارے بعض مسلمان بھائی بہن سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے آپ کا پیسہ خرچ کرنا یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے جس کا نفع آپ دنیا میں شاید آپ پر ظاہر نہ ہو لیکن آخرت میں اس کا پروفٹ ضرور ظاہر ہوگا. جب انسان اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو پھر ایسے مقام پر انویسٹ کرنا چاہتا ہے کہ جہاں اس کا پیسہ سیف اینڈ سیکور میں رہے اور اس سے نفع بہت اچھا اس کو ملے، بڑا ہیوج اماؤنٹ اس کو حاصل ہو جائے. تو مختلف معاملات ہیں، آپ گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، مختلف آپ مطلب ادارے بیواؤں کے لیے جیسے بنا دیتے ہیں. کسی کی اہمیت کا انکار نہیں، سب اپنے مقام پر ہیں. لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ دین کے لیے خرچ کرنا، دینی طالب علم پر خرچ کرنا، اہل علم طبقے پہ خرچ کرنا یہ بہت ہی افضل ترین اور آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے، بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے دین کی امداد کو مقید کیا، یعنی اپنی امداد کو دین کی امداد کے ساتھ مقید کیا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ آپ جہاں پر بھی خرچ کریں اچھے کاموں میں ضرور خرچ کریں، لیکن اپنا کچھ پیسہ، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اہل علم طبقے پہ بھی خرچ کریں، اور خصوصاً وہ دینی طالب علم جو ذہین فطین ہو، دین کو مخلص طور پر اخلاص کے ساتھ حاصل کر رہا ہے، اس پر خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں کہ آپ کے لیے وہ ثواب جاریہ ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ جتنا پڑھے گا، پھر جتنا لوگوں کو پڑھائے گا، جتنے مزید عالم بنائے گا، جتنی کتابیں لکھے گا، جتنے بیانات کرے گا، جتنے فتوے لکھے گا، ان سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اور یہ میں بارہا اپنے مختلف پروگرامز میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنے درجات کی بلندی علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، حالانکہ بہت سے انبیاء علیہ السلام نے آپ سے بہت زیادہ بڑی عمر پائی ہے اور اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تبلیغ دین میں صرف کی ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ ہی 950 سال، تبلیغ کی عمر لکھی ہے 950 سال. کتنی زیادہ آپ نے تبلیغ فرمائی اور اس میں کتنی عبادات، ریاضات، مجاہدے ہوں گے. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا مقام و مرتبہ زیادہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی بلندی کا سبب اصلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دے دیا اور وہ اس مقام کو عطا فرمانے کے سلسلے میں کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. لیکن اگر سبب ظاہری پر نگاہ ڈالی جائے تو علماء بالاتفاق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوقات پر افضل ہونے کی اصل وجہ آپ کا علم مبارکہ ہے، جس کا ثبوت شب معراج کو ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے اور وہاں آپ میں سے باقاعدہ کوئی امام مقرر نہیں تھا. اور قاعدہ قانون یہی ہوتا ہے کہ جب کہیں پر کوئی امام مقرر نہ ہو تو امامت کا حقدار وہ شخص ہوتا ہے جو علم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو تمام انبیاء علیہ السلام، ان میں آدم علیہ السلام بھی ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں. تو آدم علیہ السلام سب کے والد، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھی جد امجد ہیں اور آپ کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، اسماعیل علیہ السلام سرکار انہی کی نسل سے ہیں. لیکن وہ سب پیچھے کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم کی بڑی اہمیت ہے اور علم سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے.
لہٰذا تحصیل علم میں جو لوگ مشغول ہیں ان کی خدمت کرنا بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ گویا کہ ایک ایسے وصف کے حصول کے سلسلے میں، تحصیل کے سلسلے میں آپ خرچ کر رہے ہیں کہ جو اس شخص کو وہ مقام دلوائے گا جو مقام بہت سے اپنی عبادات اور ریاضات سے حاصل نہیں کر سکتے۔ جب وہ ایک اعلیٰ مقام پائے گا تو یقینی سی بات ہے کہ میدان محشر میں آپ کو بھی اس کا بہترین نفع ملے گا۔ جیسے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں علماء اور شہداء کو بلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ اس وقت آپ کا یہ خدمت کا جذبہ، آپ کی خدمات کے سلسلے میں عملی اقدامات کس قدر آپ کے لیے نافع ہوں گے، یہ انشاءاللہ وہیں پتہ چلے گا۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلبہ پر خرچ کرتے تھے، یہ آپ کا بہت ہی پیارا عمل ہے اور اس طرح ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی کچھ حفظ کے بارے میں عرض کرتا ہوں، کچھ آپ کی ذہانت اور فطانت کے بارے میں چند باتیں آپ سماعت فرمائیں، اور ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم وصف سے نوازا اور آپ نے اس کا اظہار کیا۔ واقعی یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ جعفر بن محمد القطان بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ میں نے 1000 سے زیادہ شیوخ سے احادیث لکھی ہیں۔ شیوخ شیخ کی جمع ہے، اور شیخ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جسے کسی فن میں مہارت کاملہ حاصل ہو۔ جیسے حدیث میں اگر شیخ کہیں گے تو اس شخص کو شیخ کہیں گے کہ جو حدیث کے فن میں مہارت تامہ رکھتا ہو۔ اگر کسی کو فقہ کا شیخ کہیں گے یا تفسیر کا شیخ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں مہارت کاملہ رکھتا ہے۔ تو 1000 شیوخ سے آپ نے حدیثیں لکھی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہر شیخ سے 10,000 سے زیادہ احادیث میں نے جمع کی، اور میں ہر حدیث کی سند ذکر کر سکتا ہوں۔ یعنی گویا کہ 10,000 حدیثیں آپ کو، یعنی 1000 شیوخ اور ہر ایک سے آپ نے 10,000 حدیثیں لی ہیں، اور سب کی سندیں آپ کے ذہن میں موجود۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ محمد بن ابو حاتم الوراق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حاشد بن اسماعیل اور دوسروں سے بھی یہ بات سنی ہے کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بچپن میں مشائخ بصرہ کے پاس جاتے تھے، اور وہ احادیث لکھتے نہیں تھے۔ یعنی امام بخاری جاتے بس سنتے بیٹھ کر، یہ سب لکھتے تھے۔ حتیٰ کہ کافی دن گزر گئے تو ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ آگے چل کے کریں گے کیا؟ یعنی ان لوگوں نے اس طرح گمان کیا کہ کچھ لکھتے تو ہے نہیں، بیٹھ کے خالی سنتے رہتے ہیں، اب آگے چل کے جب ان کے ذہن میں کچھ رہے گا نہیں، تھوڑا بہت تو ابھی شاید رہ جائے تو پھر یہ پچھتائیں گے۔ تو پوچھا کہ آپ آگے چل کے کریں گے کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ 16 دن گزر جانے کے بعد امام بخاری نے کہا کہ تم نے مجھ سے لکھنے کے متعلق بہت اصرار کیا تھا نا، جاؤ تم اپنی لکھی ہوئی حدیثیں میرے پاس لے کر آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سب اپنی اپنی حدیثیں آپ کے پاس لے کر آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 15,000 حدیثیں زبانی بیان کر دی، 15,000 حدیثیں، اور کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں فضول یہاں آتا ہوں اور اپنا وقت ضائع کرتا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ 15,000 حدیثیں، ہمیں 15 حدیثیں یاد نہیں رہتی کیونکہ ہمارے حافظے بہرحال کمزور ہو گئے ہیں، کچھ گناہوں کا وبال بھی ہے کہ گناہوں سے حافظہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین چونکہ خوف خدا رکھتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اس کی ایک نورانیت اور برکت یہ حاصل ہوتی تھی کہ حافظہ بہت قوی تھا۔ ہمارا حافظہ اس لیے کمزور ہے کہ ہم گندی باتیں سوچتے ہیں، بری باتوں پہ غور و تفکر کرتے ہیں، بری باتیں سنتے ہیں، بری باتیں دیکھتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آخر دماغ پہ افیکٹ ڈالتی ہیں مختلف قسم کا، پھر عادتیں بعض اوقات بہت خراب قسم کی ہوتی ہیں، تو پھر حافظے کیا کام کریں گے؟ تو حافظہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے، خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم الشان اپنی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان ظاہری اسباب سے بھی اس میں تقویت پیدا کر لیتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ایسا قوت حافظہ نہیں بھی ملا تو ہم اپنے عملی کوشش سے اس کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم تو اس کو کم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ محمد بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ ان سے کافی ساری روایات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اسحاق بن ابراہیم سے کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے بھولے سے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو کیا حکم ہوگا؟ وہ کافی دیر تک غور کرتے رہے، اس کا جواب نہ دے سکے۔ پھر میں نے یہ حدیث سنائی
یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے کہا کہ اسحاق بن ابراہیم سے کسی نے سوال کیا تو وہ جواب نہ دے سکے، تو پھر میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس سے درگزر کر لیا ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی کام کا منصوبہ بنائے جب تک اس پر عمل نہ کرے یا کلام نہ کرے۔ تو یہ بہت بڑے استاد تھے اسحاق بن ابراہیم، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ ایک طرف نہ رہی اور وہ حدیث ذہن میں نہ آئی تو میں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ تو آپ کو اب اتنی حدیثیں، ان میں سے ایک حدیث کو بیان کرنا، اور دیکھیں پہلے دور میں ایسا نہیں تھا کہ کتابی شکل میں حدیثیں مل جاتی، اس لیے اور زیادہ مطلب حیرت انگیز چیز ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذہن کے اندر اس حدیثوں کو جمع کر کے رکھا اور بر وقت بیان کیا۔ بہرحال یہ فقہ حنفی کے مطابق یہ روایت نہیں ہے، مطلب ہمارا فقہ حنفی میں احناف کا موقف کچھ اور ہے، اگر کوئی بھولے سے بھی طلاق دیتا ہے تو واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بہرحال ایک حدیث کے حوالے سے یہ لکھنا تھا تو میں نے آپ کو بتایا۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے مجھے بتایا کہ مجھے 1,00,000 احادیث صحیحہ حفظ ہیں، صحیح حدیثیں 1,00,000، اور 2,00,000 احادیث غیر صحیحہ میں نے یاد کی ہوئی ہیں۔ یہ طبقات شافعیہ کے اندر یہ روایت نقل ہے کہ 1,00,000 تو صحیح حدیثیں، صحیح حدیث اسے کہتے ہیں، میں نے جیسے ابھی تھوڑا 1-2 پروگرام پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس کے بیان کرنے والے جن کو راوی کہتے ہیں سب کے سب نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار، متقی، قوی الحافظہ، بے مروتی والے کاموں سے بچنے والے، عادل، باشرع، گناہوں سے بچنے والے، کبھی جھوٹ ان سے منقول نہیں ہوتا ہے۔ تو 1,00,000 ایسی حدیثیں آپ کو الگ یاد ہیں، صحیح حدیثیں، اور 2,00,000 حدیثیں غیر صحیحہ کہ جن کے راویوں میں تھوڑا بہت کسی میں حافظے کی کمی ہے، کسی میں تقوی کی کمی ہے، کوئی پرہیزگاری میں، کوئی بے مروتی والے کاموں میں مشغول پایا گیا، اس طرح کی 2,00,000 حدیثیں۔ تو 3,00,000 حدیثیں تو آپ نے بیان کی، اور خالی یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑا حدیث کا، یہ پوری سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست حافظہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم حافظے سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے حصہ عطا فرمائے۔ ایک اسی سلسلے میں ایک امتحان کا میں ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف لے کر آئیں گے، کہ حافظ احمد بن عدی بیان کرتے ہیں کہ جب اہل بغداد کو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد آ رہے ہیں تو وہاں کے محدثین نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے 100 احادیث کے متون اور اسناد میں رد و بدل کر دیا۔ متن کہتے ہیں، جب حدیث آپ بیان کریں گے اس کو متن کہتے ہیں، اور جو سلسلہ روات ہوتا ہے اس کو بیان کرنے والے اس کو سند سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جو حدیث کا مضمون ہے متن، اس کی جمع متون ہے، اور جو یہ سند ہے اس کی جمع اسناد ہوتی ہے۔ تو 100 حدیثیں لی، ایک حدیث کا ٹکڑا اس میں ملا دیا، اس کے یہاں ملا دیا، پھر جو راوی تھے بدل دیے، ان کا ادھر کے ادھر ڈال کے 100 حدیثیں ایسی گڑ مڑ کر دیں، اور ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کے ساتھ اور پہلی والی حدیث کی سند کو دوسری کے ساتھ لگا دیا۔ اس طرح 100 احادیث کے متن اور سند الٹ پلٹ کر رکھ دیے، اور 10 آدمیوں کا انتخاب کر کے ہر ایک کو 10 حدیثیں دے دی، اور کہا کہ یہ امام بخاری سے سوال کرنا۔ جب آپ بغداد میں داخل ہوئے تو اہل بغداد نے آپ کے اعزاز میں ایک عظیم الشان مجلس مذاکرہ منعقد کی، جس میں علماء بھی تھے، عمراء، عوام کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اب طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک شخص کھڑا ہوا کہ جی ہم آپ سے کچھ حدیثیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمیں بتائیے کیا آپ ان حدیثوں کو جانتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ حدیث سنائیں، یہ بھی امتحان ہے، ایک ہے میں غلط چیز بیان کروں اور پوچھوں کہ آپ کو یہ چیز معلوم ہے، اور آپ غور کریں کہ یار یہ غلط چیز تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی، یعنی ایسا تو نہیں ہے، دوسرے طریقے سے ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو اس کو سنا ہی نہیں ہے، یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اسی طرح جب کیا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں حدیثیں عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا سناؤ، اس نے ایک حدیث سنائی، وہی جو گڑبڑ کی ہوئی تھی۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے ایسی کوئی روایت نہیں سنی۔ دوسری بیان کی، آپ نے انکار کیا، تیسری بیان کی، اس طرح پورے کے پورے 100 نے بیان کیا، اور آپ ہر مرتبہ انکار کرتے رہے۔ اب جو عوام تھی بیچاری وہ پریشان کہ امام بخاری نے تو حدیثیں نہیں سنی ہوئی، لیکن جو علماء طبقہ تھا جو امتحان لینا چاہتے تھے وہ اشش کر اٹھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست قوت حافظہ عطا فرمائی، اور اسی پر بس نہیں کیا، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ نے پوری کی پوری 100 حدیثوں کی وہ غلط سند پہلے سنائی کہ تم نے یہ بیان کی غلط، صحیح یہ ہے، پھر دوسری حدیث بیان کی کہ تم نے یہ سنائی تھی غلط، صحیح یہ ہے، پوری کی پوری بیان کی، تو لوگ آپ کی علمیت کے قائل ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی
اس حافظے میں سے حصہ عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی دنیا کی سلطان